بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سال اول کی طب کی کلیات، مختصر کلیات جو ہے مکتبہ دانیال والوں کی، وہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو آج اس سلسلے میں یہ پہلا چیپٹر ہے، صفحہ نمبر 7 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے علم طب کی تعریف جو ہے وہ اس طرح بیان کی گئی ہے کہ علم طب سے مراد وہ علم ہے جس میں بدن انسانی کی حالت صحت و حالت مرض کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بدن انسانی کی جو صحت کی حالت میں جو اس کی علامات ہیں، جو حالت صحت میں اس کی کنڈیشن ہے، یہ ایک طبیب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے حالت صحت میں انسانی جسم کے جو اعضاء ہیں، اعضاء رئیسہ ہیں، وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور ان کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد حالت مرض میں ان کی کیا حالت ہوتی ہے اور کیا ان کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ اور حالات صحت و حالات مرض معلوم ہوتے ہیں، جس کا مقصد اور غرض و غایت یہ ہے کہ صحت کو برقرار رکھا جائے، اور اگر کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے تو اس کو دور کر کے حالت صحت کو قائم کیا جائے۔ جہاں پہ حالت صحت اور حالت مرض کی کنڈیشن کا اگر ایک طبیب کو ادراک ہوگا، اس کو پتہ ہوگا، تو پھر ہی وہ مرض کو دور کر کے تو صحت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ علم طب کی جو ہے اس کو دو حصوں پہ مشتمل کیا گیا ہے، ایک تو ہے حصہ علمی اور ایک ہے حصہ عملی۔ یہ دونوں حصے دراصل علمی ہی ہیں، مگر ایک حصے میں اصولوں کے علم کو بیان کیا گیا ہے اور دوسرے حصے میں طریقہ عمل ہے، یعنی کہ جو اصول ہیں ان پہ کیسے عمل کیا جائے گا، اس حصے کو حصہ عملی کہا جاتا ہے۔ مگر ہم کہیں کہ پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مرکب ہے تو یہ اس مسئلہ کا صرف علمی پہلو ہے، اور اگر ان دونوں اجزاء کو الگ الگ کرنے کا طریقہ کار بتایا جائے تو اس سلسلے میں آلات کا استعمال کا ذکر آئے گا، تو یہ حصہ بھی علمی ہی ہوگا، مگر اس کا نتیجہ عمل کی صورت میں ظاہر ہوگا، اس لیے اس حصے کو حصہ عملی کہا جائے گا۔ چنانچہ علمی حصہ میں اس بات کا ذکر ہوگا کہ بدن انسانی کن چیزوں سے مرکب ہے، انسان میں کتنی قوتیں سرگرم عمل ہیں، کون سے اسباب ہیں جو مختلف اعمال کا حصہ ہیں، اور کون سی علامات ہیں جو حالت صحت و حالت مرض میں فرق کرتی ہیں، جبکہ حصہ عملی میں بتایا جائے گا کہ حالات صحت کو کیسے برقرار رکھنے کے لیے کیا اقدامات لازمی ہیں، یا کسی بھی مرض کے دفیہ کے لیے کون سے اقدامات کرنا ضروری ہیں، اور مختلف امراض کے معالجہ میں کون سے عوامل بروئے کار لانا اہم یا ضروری ہیں۔ اس کے بعد کلیات طب کی تعریف جو ہے، طب کے جو معنی ہیں، لفظ کلیات جو ہے یہ کلیہ کی جمع ہے، جس کے معنی اصول یا قانون کے ہیں۔ فلسفہ کی روح سے کلیات ان حقائق کا نام ہے جن کا ادراک عقل اور علم منطق کے ذریعے ہوتا ہے، اور اصطلاحاً کلیات سے مراد وہ بنیادی اصول و قواعد ہیں جن پر علم طب کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور اصول ہائے علاج وضع کیے گئے ہیں تاکہ علاج کے طریقہ کار کو ایک رہنمائی مل سکے اور حفظ و قیام صحت و بحالی صحت کا بنیادی مقصد حاصل ہو سکے۔ یہاں پہ 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، حفظ یعنی کہ صحت کی حفاظت، اس میں حفظ و قیام صحت، حفظ میں حفاظت جو ہے وہ صحت کی کیسے حفاظت کی جائے، اور قیام صحت، صحت کے قیام کو کیسے برقرار رکھا جائے، کہ اگر صحت ہے تو اس کو کس طریقے سے ہم برقرار رکھا جا سکتا ہے اور بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے۔
اور بحالی صحت کی بحالی ہمیشہ مرض کی صورت میں ہوتی ہے، مرض کو دور کیسے کیا جائے اور صحت کو کیسے بحال کیا جائے، یہ 3 چیزیں ہیں۔ اس مقصد کے لیے علم طب جو ہے یہ ہوتا ہے۔ تو اس کی اہمیت جو ہے وہ علم طب کے جملہ موضوعات میں کلیات طب کی حیثیت بنیادی ہے، اور کلیات طب کے بغیر معالجات، تشخیص یا علم الادویہ کا سمجھ میں آنا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ علم طب میں کلیات پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، کیونکہ کلیات کا موضوع اس قدر وسیع اور جامع ہے کہ اس میں جدید میڈیکل سائنس کے وہ تمام مضامین جو کہ علیحدہ حیثیت سے پڑھائے جاتے ہیں شامل ہیں۔ کلیات میں تشریح، منافع الاعضاء، مرضیات، حفظان صحت، علم الاسباب، علم العلامات، تشخیص، معالجات، فزیوتھراپی، علاج بالتدبیر، نفسیات و ذہنی امراض، علاج بالدوا اور علم الجراحت وغیرہ کے جملہ بنیادی اصول شامل ہیں۔ چونکہ زمانہ مسلسل تغیرات، جن میں موسمی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی ایجادات اور صنعتی تبدیلیاں بھی شامل ہیں، کا شکار ہے، لہٰذا آئے دن انسان کو مختلف نئی سے نئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر کلیات ایک ایسا مضمون ہے جو ان مختلف تبدیلیوں کے باوجود تغیرات عالم سے بھی اہم آہنگ ہے، اور ہر دور میں ہمیں وہ تمام بنیادی معلومات فراہم کرتا ہے جو کسی بھی مرض کو سمجھنے اور اس کے علاج کے لیے ضروری ہیں۔ چنانچہ کلیات کو اگر علم طب کی بنیادی فلسفی قرار دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ کلیات کے ضمن میں زیر بحث عنوانات علم طب کے کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کرتے، جو ہر زمانہ میں تقریباً ہر مرض، خواہ وہ اس جدید زمانے نے جنم دیا ہو یا زمانہ قدیم سے چلتا رہا ہو، لہٰذا کلیات فن طب کا وہ مضمون ہے جس کو سمجھے بغیر علم طب سے واقفیت کا دعویٰ قطعاً غلط ہے، کیونکہ کلیات جو ہیں کسی بھی علم پر جو ہے اس کی جو بنیاد ہے اس کے اصول اور قواعد و ضوابط پر ہوتے ہیں، اور الحمدللہ طب کے جو قوانین شروع سے رکھ دیے گئے ہیں وہ ہر دور میں، ہر موسم میں جو ہے ہر مرض پہ لاگو ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے آپ دور جدید اور دور قدیم کی جتنی بھی بیماریاں جو چلتی آ رہی ہیں یا جو ہو رہی ہیں ان کو بآسانی ان کا علاج کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔